بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی اور بھوکے شیر کا واقعہ سنائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی آمازگاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کے جبے میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام کے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، چنانچہ میں شام کے بصرہ چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام سے فیض حاصل کر سکوں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی بات چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ وہ نوجوان بولا، اگر تم ضد کر رہے ہو تو جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے، شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ دیکھو، غار کے دھامے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اے درندے، بے شک تو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو خواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں آگے آ رہا ہے۔ ابھی اس خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا
اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مقام و مرتبہ ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل کی ہی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تدفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غائبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اب اس نوجوان کی لاش کبھی بھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے تو ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے، اور جو لوگ گناہ کریں اور بغیر توبہ استغفار کیے دوبارہ گناہ میں ملوث ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے لیے برا بدلہ ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنے ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔